جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آواز بہت کم آ رہی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پر مشرکین کے مظالم، اس ٹاپک سے انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ کس انداز سے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے اور کس انداز سے دعوت اسلام، دین کی تبلیغ کو روکنے کے لیے وہ مستعد تھے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ آواز آ گئی؟ الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. آپ لوگ بتائیے آواز آ گئی کہ نہیں، کیونکہ کیسا ہے کہ آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت و تبلیغ کو پیش کیا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی وحی کی وضاحتوں کو پیش کیا، اور لوگ کس انداز سے آپ کی دشمنی پہ اتر آئے، یہاں تک کہ مختلف طریقے سے حضرت ابو طالب کو بھی بہکانا چاہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع سے ہٹانا چاہا تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جیسا چاہے وہ ویسا معاملہ کر سکے. اس کی چند مثالیں ہم سنتے ہوئے چلیں گے کہ کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، اور جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ معاملہ تھا مشرکین مکہ کا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے مسلمان جو کمزور ترین تھے اور مسکین صحابہ تھے، ان کے ساتھ ان کا کیسا رویہ اور کیسا معاملہ رہا ہوگا، اس کا بھی اندازہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور آپ کی نصرت کا وعدہ
متعدد مقامات پہ کیا ہے اور اسی انداز سے اللہ نے آپ کی مدد اور نصرت کی بھی ہے۔ چنانچہ مشرکین کے تمام حربے اللہ نے ناکام کیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویزات جو پیش کی گئی اس کے اوپر مختلف انداز سے عمل پیرا ہونے کے لیے بھی انہوں نے جستجو کی۔ اسی ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ابو لہب کا بیٹا جس کا نام عتیبہ ہے، جس کا نام کیا ہے؟ عتیبہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک ہے مشرکین مکہ کا، اور وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کی دعوت دی ہے، آپ نے توحید کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور معبودان باطلہ لات و عزا کی عبادات سے ان کو روکنے کی تلقینات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ چنانچہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اکرم صلی اللہ والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی کتاب اللہ کی 2 آیتیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا میں انکار کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں ان آیتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا کرتا پھاڑ دیتا ہے اور آپ کے چہرے پر تھوکنا چاہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکتا ہے، اگرچہ وہ تھوک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں پڑتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے اوپر وہ تھوک نہیں پڑتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتیبہ بن ابو لہب کو بد دعا دیتے ہوئے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے۔ نبی کی یہ بد دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ عتیبہ سفر پہ نکلتا ہے، عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ باضابطہ ایک لشکر کی مانند قریش کے لوگ موجود ہیں۔ اس سفر پہ نکلتا ہے، شام کی جانب نکلتا ہے، ملک شام کی جانب نکلتا ہے، اور یہ جب شام کے علاقوں میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک شیر لوگوں کے دیکھنے میں آتا ہے، لوگ ایک شیر دیکھتے ہیں جو انہی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، یعنی جہاں یہ قیام کیے ہوئے ہے اس کے آس پاس شیر ہونے کی خبر انہیں ملتی ہے، اور یہ مسلط یعنی شیر کو اندازہ یہ لگا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ عتیبہ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ محمد کے ساتھ جو بدتمیزی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدتمیزی اور بدسلوکی کے معاملے کو میں نے انجام دیا، اور جس قسم کی توہین آمیز معاملے کو میں نے ان کے ساتھ انجام دینا چاہا، اور اس کے ضمن میں ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے، گویا یہ وہی بد دعا کا اثر ہے۔ چنانچہ عتیبہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ محمد نے مجھے مکہ میں رہتے ہوئے، جبکہ میں ملک شام میں ہوں، مکہ میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر ڈالا، یعنی مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب لوگ جو عتیبہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عتیبہ کی یہ کیفیت ہے، یہ دہشت میں ہے، یہ اس کے اوپر خوف طاغی ہے، تو عتیبہ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کے اور اپنے بیچوں بیچ میں سلاتے، یعنی مثال کے طور پہ اگر 10 یا 11 لوگ ہیں تو وہ 5 ادھر سوتے ہیں، 5 ادھر سوتے ہیں، بیچ میں عتیبہ کو سلاتے ہیں، اور چاروں جانب جانوروں کو بھی اپنے باندھ دیتے ہیں تاکہ اگر شیر آئے تو وہ جانوروں میں سے کسی کو اٹھا لے جائے، بلکہ عتیبہ اور دوسرے لوگ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کی جانب سے مسلط کردہ چیز ہے، اللہ کی جانب سے مسلط کردہ بد دعا، اللہ کی جانب سے مسلط کردہ معاملہ ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ رات میں جب یہ سوتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے بیچوں بیچ میں سے شیر آتا ہے اور عتیبہ کو اس کی گردن کے سمیت اٹھا کے لے جاتا ہے، یعنی اس کی گردن سے پکڑ کے اٹھا کے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذبح کر دیا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ معاملات کو انجام دیا جاتا ہے،
اور اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، جس کے ضمن میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جس میں ابو جہل بھی ہے جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ہے، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی ضمن میں ابو جہل اپنے ساتھیوں سے، جو اس کی مجلس میں بیٹھنے اور اٹھنے والے لوگ ہیں، ابن اسحاق نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاتمے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے سلسلے میں مستعد تھا، اور اس کے اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرکین مکہ کے معاملات درست نہیں تھے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، برادران قریش، ابو جہل کہتا ہے برادران قریش یعنی قریش کے میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہو کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی کرتا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتا ہے، اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بہت بھاری بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کے بیٹھوں گا، اور جب محمد سجدے میں جائیں گے، محمد سجدہ کرے گا، یعنی ابو جہل کیا کہتا ہے کہ جب محمد سجدہ کرے گا، یعنی اللہ کے نبی کے سلسلے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو اسی پتھر سے ان کے سر کو کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو۔ اور بنو عبد مناف جو ابو جہل کے قبیلے والے ہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اللہ کی قسم ہم کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ یعنی بنو عبد مناف کے جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، قبیلے والے بھی اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو محمد کے سلسلے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تم نے جو یہ سوچا ہے کہ یہ سجدے میں جائیں گے اور میں ان کو ایک پتھر سے ان کے سر کو کچل دوں گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے کس انداز سے یہ لوگ جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور کس انداز سے اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا ہے، اس کا بھی آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں دیکھیں اللہ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کس انداز سے۔ اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے کام کو انجام دیتے گئے اور اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہوئے اپنے معاملے کو انجام دے۔ چنانچہ جب صبح ہوتی ہے تو ابو جہل اپنے اس کام کو جو اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، ایک ذلیل کام، ایک حقیر کام جو اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، اس کو انجام دینے کے لیے نکل پڑتا ہے، اور ویسے ہی ایک پتھر لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں تو ابو جہل پتھر اٹھاتا اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتا ہے تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ چکا ہے، وہ بہت خوفزدہ ہے اور دونوں ہاتھ اس کے پتھر سے چپک گئے ہیں، بمشکل پتھر پھینک سکتا ہے، بمشکل ہی پتھر پھینک پاتا ہے۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت ہے ابو الحکم، کہتا ہے کہ اے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ تم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو پتھر سے ان کے سر کو کچل دوں گا، تم تو وہاں سے واپس بھاگ آئے۔ ابو جہل یہ بات سن کے کہتا ہے کہ میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب ان کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا، بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت نہیں دیکھے تھے، وہ مجھے کچا چبا جاتا، یعنی مجھے کھا جانا چاہتا تھا، وہ اونٹ مجھے
کھانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے۔ اگر ابو جہل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا تو اسے دھڑ پکڑ لیتے، یعنی حضرت جبریل امین اسے دبوچ دیتے اور اس کا خاتمہ کر دیتے اسی جگہ پہ۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ یہ غیبی مدد تھی جو اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی غیبی مدد ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ مکی اور مدنی زندگی کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچہ قریش کے بدماشوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اللہ کے نبی کو اذیتیں پہنچاتے تھے، لیکن وہ اس حد تک نہیں بڑھے تھے، جس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے جو بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، اگرچہ اللہ کے نبی کی مخالفت میں تھے، اور کئی ایسے معاملات اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اذیتیں اور اس قسم کی چیزیں انہوں نے کبھی نہیں پہنچائی۔ چنانچہ ابو سفیان بعد میں ایمان میں بھی داخل ہوئے، اور ایمان اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا، اور وہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کے اندر داخل ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی کامیاب ہونے والے لوگوں میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، اس کو بھی سنتے چلے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن اسحاق نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہو گئے۔ آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، بوسہ دیا، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر تانا زنی کی جس کے اثرات آپ کے چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لان تان کی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تانا زنی والے معاملات، لان تان والے معاملات انجام دیے۔ میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پہ دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اثرات بدلنے لگے۔ اس کے بعد آپ تیسری بار گزرے تو مشرکین نے پھر آپ پر لان تان کی۔ اب کی بار آپ رک گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے وہ سختے میں آ گئے، ان پر ایسا سختہ طاری ہوا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے سے آپ سے طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا، ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں تمہارے پاس قتل و ذبح لے کے آیا ہوں تو لوگ گھبرا گئے اور سختہ ان کے اوپر طاغی ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و ضبط بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے اوپر ہیبت بھی تھی جو اللہ رب العالمین نے ڈالی ہوئی تھی۔ چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ ہو یا اسی طریقے سے زبانی طور پہ ہو لوگوں نے اذیتیں پہنچائی، جیسے کہ دو واقعات پیچھے زبانی طور پہ اذیت پہنچانے کا یہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر آپ کے ذکر کر رہے تھے، آپ نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ پر پل پڑے اور آپ کو گھیر لیا۔ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ کی چادر پکڑ لی اور
बल देने लगा। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टूट पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर डाल दी और घसीटने लगे। मुमकिन था कि आपका दम घुट जाता। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बचाव में लग गए। हजरत अबू बकर ने जब ये कैफियत देखी तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए कूद पड़े। अल्लाह के नबी को बचाने के लिए कूद पड़े। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे, अतक़्तुलून रजुलन अय्यक़ूल रब्बी अल्लाह, अतक़्तुलून रजुलन अय्यक़ूल रब्बी अल्लाह। हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू बहते जाते, आपकी जबान से ये अल्फाज निकलते जाते, रोते जाते, आंसू बहाते जाते, जबान से अल्फाज कहते जाते, क्या तुम लोग एक ऐसे आदमी को कत्ल कर रहे हो, एक ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मैं सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानता हूँ। उसके बाद वो लोग आपको छोड़कर पलट गए और अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये सब के सब सख्त तरीन ईजा रसाई थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखा। यानी सख्त तरीन ईजा रसाई ये थी कि अल्लाह के नबी की गर्दन में एक चादर डाल के आपको घसीटा गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको बचाने पहुंचे। इसी को सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि वो बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा सख्त तरीन बदसलूकी जो की, क्या तुम उसकी तफसील बता सकते हो? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन अबी मुईत आ गया, उसने आते ही अपना कपड़ा आपकी गर्दन में डालकर निहायत ही सख्ती के साथ आपका गला घोटा। इतने में अबू बकर आप पहुंचे और उन्होंने इसके दोनों कंधे पकड़कर धक्का दिया और उसे उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया और ये फरमाने लगे, अतख्तुलून रजुलन अय्यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? आप अंदाजा लगाए हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को बयान कर रहे और कहते हैं कि सख्त तरीन वाक़या, सख्त तरीन बदसलूकी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई वो यही थी। इसी किस्म के वाक़यात थे जिसकी बुनियाद पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए। आइए वो वाक़या भी हम सुनते चलते हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अंदाज से इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, मक्का की फिजा जो जुल्म सितम और सियाह बादलों से घिर चुकी थी, अचानक एक बिजली चमकी और मखूरों यानी जो जालिम लोग थे और जिनके मामलात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के ऊपर सख्त तरीन होते जा रहे थे, उस बिजली का नाम हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो चमके और ईमान ले आए और जिनके ईमान लाने के बाद मुसलमानों के अंदर एक किस्म की कुव्वत पैदा हुई, एक किस्म की ताकत पैदा हुई। आइए वो उस वाक़े को देखते हैं। उनके इस्लाम लाने के इस वाक़े के सिलसिले में इब्ने इसहाक ने और इसी तरीके से अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तफसील के साथ ये बात जिक्र की है। कहते हैं सन 6 नबवी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के छठे साल के आखिर का वाक़या है कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माह ज़िलहिज्जा में मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा पहुंचाई और सख्त सुस्त बात कही। आप खामोश रहे और कुछ भी ना कहा। अल्लाह के नबी खामोश रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के मामले को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद उसने आपके सर पर एक पत्थर दे मारा। अबू जहल ने क्या किया? अल्लाह के नबी के सर पे एक पत्थर मार दिया, जिससे ऐसी चोट आई कि खून निकलने लगा। फिर वो खाने काबा के पास कुरैश की मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जुदान की एक लौंडी कोहे सफा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। अब्दुल्ला बिन जुदान नामी जो शख्स था
اس کے پاس جو لونڈی تھی اس نے یہ پورا واقعہ دیکھ لیا. عبداللہ بن جدعان کی اس لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت شکار سے لوٹ رہے تھے اور حضرت حمزہ کو یہ پورا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے اس قسم کے معاملے کو انجام دیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ابو جہل کی ساری حرکت اس باندی نے سنا دی. یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط ترین نوجوان تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے یہ واقعہ سننے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا ابو جہل کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور ابو جہل کو پکڑ کر ابو جہل کے سامنے پہنچے اور ابو جہل جو مسجد حرام میں موجود تھا مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سخت ترین بات کہی اور اس کو ایک قسم کی جو عربوں میں گالی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ کہتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو ایک کاری چوٹ دی. یعنی ان کے ہاتھ میں جو تیر موجود تھا ان کے ہاتھ میں جو کمان تھی اس کمان سے ابو جہل کو ایک کمان سے زوردار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے. لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو, میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. یعنی ابو جہل کو ایک سخت ترین چوٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. ابتداءً حضرت حمزہ نے جوش میں آ کے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ سنو, میں بھی محمد کے ساتھ ہوں, یعنی میں بھی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی ان پہ ایمان لا چکا ہوں, لیکن یہ بات صرف زبانی تھی, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ابتداءً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پہ تھا کہ اللہ کے نبی کی حمیت میں, اور ابو جہل نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ انجام دیا تھا اس معاملے کی مخالفت میں یہ بات انہوں نے کہی. لیکن ان کے عزیز کی توہین کی گئی, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی, اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی کی حمیت میں یہ بات کہی. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو کھول دیا گیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے. سن 6 نبوی کا یہ واقعہ ہے. اور اسی کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی گواہی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بھی سنتے چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے. اس سے پہلے وہ حدیث سن لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کی. اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کو. اے اللہ عمر بن خطاب 2 لوگ جو مشرکین کے درمیان بڑے مضبوط مانے جاتے تھے اور ان کا سکہ مکہ میں چلتا تھا. اس قسم کے بات اگر کہی جائے تو غلط نہ ہوگا. ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی اور دوسرے ابو جہل بن ہشام جو مشرکین میں بدترین مشرکین کی لسٹ میں سب سے سر فہرست نام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فرعون کے طور پہ ابو جہل کا نام ذکر کیا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. اس قسم کی باتیں ابو جہل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی منقول ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ
عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو قوت بخش۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب تھے، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی۔ صحیح کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور کس انداز سے داخل ہوئے اس کو بھی ذرا سنتے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخت مزاجی اور سخت ہوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست وگیرہ تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آبا و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہولیب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کی خوشگوار حیرت و پسندیدگی سے نگاہ بھی رکھتے تھے۔ یعنی ایک جانب جہاں جاہلیت کی رسم و رواج ان کے درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موجود تھی، وہی دوسری جانب مسلمانوں کے عقیدے، ایمان اور ان کی برداشت کی طاقت و قوت کا بھی وہ محاسبہ کرتے کہ اتنے مظالم کیے جاتے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے باوجود یہ اسلام کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو اس کو بھی وہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دو مختلف قسم کے جذبات ان کے دل کے اندر موجود تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ کر ابھرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی کیفیت مختلف ہوتی، یعنی کبھی وہ بھڑکتے اور کبھی ڈھیلے پڑ جاتے، یعنی اسلام کے خلاف کبھی معاملات ایک دم سخت ہوتے، یہاں تک کہ جب ظلم کرنے پہ آتے تو پیٹتے جاتے، مسلمانوں کو پیٹتے جاتے، اور پیٹنے کے بعد جب تھک کے ہار جاتے اور ایک ایمان والا ایمان کو نہیں چھوڑتا تو کہتے کہ دیکھو ابھی میں صرف سستانی کے لیے تمہیں چھوڑا ہوں، کوئی تم پہ رحم نہیں کیا ہوں، سنو صرف سستانی کے لیے، اور پھر سے مجھے طاقت و قوت آئے گی، میں پھر سے تمہیں پیٹوں گا۔ یہ کیفیت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کو اگر جمع کرے تو اس کا خلاصہ ہمیں اس انداز سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی، وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو شاعر ہے پڑھنے والا، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اور یہ تو کاہن ہے، یعنی میں نے جی میں کہا ان کو کیسے پتا چل گیا، تو یہ تو کاہن ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تبدیل ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام
کہ اسلام داخل ہو گیا، یعنی اسلام کی کیفیات داخل ہو گئی، اسلام کے جذبات داخل ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا، حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑ چکا تھا، لیکن ابھی اس کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت، آبا و اجداد کے دین کی عظمت اور اس عظمت کے احساسات اور اسی طریقے سے دوسرے مختلف معاملات موجود تھے۔ ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کے یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات سوچنے لگے کہ اگر محمد کو قتل کر دیا جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ ادوی سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوئی، مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، دیکھا ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور بڑے غصے میں دکھائی دے گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جاتے ہو عمر؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے نکلا ہوں، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتاؤ، تمہاری بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کے بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی، ان کے کانوں میں داخل ہوئی، جو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کو کتاب اللہ کی تلاوت سنا کر ان کو سکھا رہے تھے۔ اچانک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو حضرت خباب چھپ گئے، خوفزدہ ہو گئے اور دوسری جانب بہن اور بہنوئی پہ برس پڑے۔ میں نے سنا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہیں، اپنی بہنوئی کو پیٹنے لگے، یہاں تک کہ بہنوئی کو بچانے کے لیے جب بہن بیچ میں آئی تو بہن کو بھی پیٹنے لگے، بہن خون آلود ہو گئی۔ جب اپنی بہن کا خون دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے اور پوچھنے لگے، اور حضرت عمر بن خطاب کی بہن بھی جذبات میں آ کے کہنے لگی کہ اے عمر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین میں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے، یہاں تک کہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ ابھی میں نے جو کلام سنا تھا وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ خوفزدہ تھے اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں جو اگر سامنے آئے تو قتل نہ کر دیے جائے۔ چنانچہ میں مختصر انداز میں بتاتا چلوں کیونکہ وقت ختم ہونے پہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی گئی، میں نے جب انہیں بتایا گیا، پہلے تو یہ کہا گیا کہ جاؤ پاک ہو کے آؤ، چنانچہ وہ غسل وغیرہ کر کے لوٹے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب تلاوت کلام اللہ کی گئی اور ان کے جذبات جو دل میں چھپے ہوئے تھے، جو بیج اسلام کا دل میں بو چکا تھا، وہ ایک درخت کے مانند اسلام کے شعاعوں کے مانند اگنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، مجھے ایمان لانا ہے، مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا مکان میں فلا صفا کوہ صفا کے پاس ایک مکان میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیات کے ساتھ ننگی تلوار لیے ہوئے اس گھر کی جانب بڑھ پڑے جہاں دوسرے مسلمان بھی چھپے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ وقت ختم ہونے پہ ہے، اگر وقت ختم ہو جائے تو آپ لوگ پھر سے جڑ جائیے، یہ واقعہ انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عمر بن